السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ کئی نسلوں سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے لوگ تباہ کن خشک سالی، بنجر زمین اور پانی کی کمی کا شکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے بہت بڑے حصے پر فصلیں کاشت کرنا ممکن نہیں اور بلوچستان کے لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ لیکن اب پاکستان نے کچی کینال پروجیکٹ کی صورت میں اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد بنجر صحرا میں روح پونکنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت عظیم دریائے سندھ کے کچھ پانی کا رخ بلوچستان کی طرف موڑا جائے گا تاکہ وہاں کے بنجر علاقے کی آبپاشی کی جا سکے۔ اس منصوبے میں دریائے سندھ سے ایک نہر نکالی جائے گی جس کی لمبائی 350 کلومیٹر ہوگی۔ اس نہر میں پانی کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے لیے مختلف جگہوں سے اس کی چوڑائی اور گہرائی مختلف ہوگی۔ اس منصوبے پر $360 ملین سے بھی زیادہ کا خرچہ آئے گا۔ اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں 1,02,000 ایکڑ بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا جائے گا، جبکہ مستقبل میں اس منصوبے کے تحت 7,12,000 ایکڑ بنجر زمین قابل کاشت بنائی جائے گی۔ اس منصوبے میں پانی کو تقسیم کرنے کے لیے بڑے بڑے ریگولیٹرز اور ڈسٹریبیوشن چینلز کی تعمیر بھی عمل میں لائی جائے گی۔ کیا یہ منصوبہ صدیوں سے پڑی بنجر زمین کو زرعی زمین میں بدل سکے گا تاکہ ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکے؟ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، مگر اس کے باوجود یہ پانی کی کمی کا شکار ہے۔ یہاں سالانہ اوسط 250 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، جو کہ پورے پاکستان میں ہونے والی بارش کی اوسط سے بھی کم ہے۔ اس صوبے کے زیادہ تر رقبہ صحرا پر مشتمل ہے۔ چونکہ زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے، تو یہ بنجر رقبہ نہ صرف بلوچستان کے لوگوں کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں کا بہت بڑا رقبہ ناقابل کاشت ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ خوراک کی کمی کا شکار ہیں۔ بلوچستان میں اس وقت کاشت کاری کے روایتی طریقے ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ بارشوں کا نہ ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزگار کی تلاش میں بلوچستان کے بہت سے لوگ اپنی آبائی زمین کو چھوڑ کر شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے لوگوں کو صرف کاشتکاری ہی کے لیے پانی کی کمی کا سامنا نہیں، بلکہ یہاں پینے کے پانی کی بھی بہت قلیل مقدار موجود ہے۔ بلوچستان کے کئی علاقے تو ایسے ہیں جہاں پینے کے پانی کے لیے آج بھی کنویں کھودے جاتے ہیں۔ یہ پانی مختلف وجوہات کی بنا پر آلودہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو بہت سی بیماریوں کا سامنا ہے۔ اگرچہ بلوچستان کے دیہی علاقوں میں موجود لوگ صدیوں سے اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھال چکے ہیں، مگر اب کلائمیٹ چینج اور بڑھتی ہوئی آبادی یہاں کے لوگوں کے لیے بہت بڑے تناؤ کا سبب بن رہی ہے۔ لیکن کچی کینال پروجیکٹ کی صورت میں روشنی کی ایک کرن دکھائی دے رہی ہے جو یہاں رہنے والوں کے مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس منصوبے میں کئی نہروں کے ذریعے دریائے سندھ کے پانی کا رخ بلوچستان کی طرف موڑا جائے گا۔ نہروں کا یہ جال 350 کلومیٹر پر پھیلا ہوگا۔ یہ منصوبہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے کئی ہزار ایکڑ بنجر زمین کو زراعت کے قابل بنایا جائے گا۔ کیا یہ منصوبہ واقعی بلوچستان کی صحرائی زمین کی وہ طاقت سامنے لانے میں کامیاب ہوگا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھ رکھی؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں اس منصوبے کا تفصیلی جائزہ لینا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اس منصوبے کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جائے گا اور اس کے پیچھے کی انجینئرنگ کیا ہے۔ اس منصوبے کی سب سے بڑی نہر 499 کلومیٹر پر پھیلی ہوگی۔ اس منصوبے میں ایک گرینڈ کینال کی تعمیر عمل میں لائی جائے گی جس کا 399 کلومیٹر کا حصہ پنجاب میں جبکہ 194 کلومیٹر کا حصہ بلوچستان میں ہوگا۔ اس منصوبے کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کا ہر مرحلہ صوبے کے نئے حصے تک پانی کی ترسیل کا ذمہ دار ہوگا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس منصوبے کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس منصوبے کا آغاز تونسا بیراج سے ہوتا ہے جسے دریائے سندھ پر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ بیراج ایک کنٹرول پوائنٹ کے طور پر کام کرتا ہے کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے دریائے سندھ کے پانی کے کچھ حصے کو کچی کینال کی طرف موڑا جاتا ہے۔ یہ پانی اس نہر کے ہیڈ ورکس میں داخل ہوتا ہے۔ ہیڈ ورکس اس نہر کے شروع میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ وہ پیچیدہ سٹرکچرز ہیں جنہیں پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہاں سے آگے ایک نہر نکلتی ہے جس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے۔ یہ کوئی عام نہر نہیں بلکہ اسے انجینئرنگ کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔ اس کی ڈائمنشنز حیران کن طور پر مختلف جگہوں پر مختلف ہے۔ کہیں اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے تو کہیں کم۔ اس کی وجہ سے یہ نہر پانی کے ضیاع کے بغیر اس کی ترسیل بخوبی کرتی ہے۔ اس نہر کے ایک بڑے حصے کی تعمیر میں کنکریٹ کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ پانی کا ضیاع کم سے کم ہو اور سارا پانی ادھر ادھر ضائع ہونے کے بجائے کھیتوں کو سیراب کرنے میں استعمال ہو۔
پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ اسے کامیابی سے دور دراز علاقوں تک منتقل کیا جا سکے۔ اس لیے اس نہر کے ساتھ ساتھ ریگولیٹر لگائے گئے ہیں جو ایڈجسٹیبل گیٹس کا کردار ادا کرتے ہیں تاکہ نہروں کے اس نظام میں صحیح مقدار میں پانی چھوڑا جا سکے۔ پانی کو مینج کرنے کا یہ نظام انتہائی شاندار ہے جس کی بدولت وسیع پیمانے پر موجود بنجر زمینوں تک پانی کو پہنچایا جاتا ہے۔ بڑی نہر یعنی مین کینال تو بس شروعات ہے، کیونکہ اس کے آگے چھوٹی چھوٹی نہروں کا ایک نیٹ ورک موجود ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ پانی زرعی زمین کے ایک ایک کونے تک پہنچے۔ ان چھوٹی نہروں کے ذریعے کسان بآسانی اپنی زمینوں کی آپاشی کر کے بہترین زرعی مبادلہ کما سکتے ہیں۔ بلوچستان کا موسم ایسا ہے کہ اس کا صحیح اندازہ لگا پانا ممکن نہیں اور اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اچانک آنے والے سیلاب نہر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انجینئرز بھی یہ بات جانتے ہیں اور انہوں نے اس کا حل نکال لیا ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر کراس ڈرینیج سٹرکچرز اور انڈر پاسز کی تعمیر عمل میں لائی گئی ہے تاکہ سیلاب کی صورت میں اضافی پانی نہر کو نقصان پہنچائے بغیر نہر کے نیچے سے بہہ سکے۔ کچی کینال پروجیکٹ میں یہ بات مد نظر رکھی گئی ہے کہ بلوچستان کے موجودہ انفراسٹرکچر کو کسی بھی طرح کا نقصان نہ پہنچے بلکہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ہم بات کر رہی ہیں سڑکوں اور ریلوے لائنوں کی جو چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے یا مختلف علاقوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس پروجیکٹ کی تعمیر کے دوران بہت سی سڑکیں اور ریلوے لائنز نہر کے راستے میں آ رہی تھیں، اسی لیے انجینئرز نے ان جگہوں پر انتہائی مہارت کے ساتھ ایسے پل تعمیر کیے ہیں جو کہیں پر نہر کے اوپر سے تو کہیں پر نہر کے نیچے سے گزر رہے ہیں تاکہ راستے میں آنے والی سڑکوں اور ریلوے لائنوں کو کسی بھی قسم کے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ٹریفک کا بہاؤ جاری رہے۔ اس پروجیکٹ کی بدولت پنجاب اور بلوچستان کو جوڑنے والی اہم قومی شاہراہ N70 ایک بار پھر سے استعمال کی جانے لگی ہے۔ پہلے یہ روڈ بہت تنگ تھی، اس پر انتہائی خطرناک موڑ تھے اور یہاں پر ہر وقت لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ رہتا تھا، جس کی وجہ سے پنجاب اور بلوچستان کے درمیان تجارت کرنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ کسانوں کو اپنی اشیاء کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک منتقل کرنے میں کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے بلوچستان اور پنجاب کی اکانومی کافی حد تک متاثر ہوتی تھی۔ پھر انجینئرز نے اپنا کمال دکھاتے ہوئے اس روڈ پر 7 کے قریب سٹیل برجز تعمیر کیے۔ ان پلوں کی مشترکہ لمبائی 11.5 کلومیٹر ہے اور انہیں روڈ کے ان حصوں پر تعمیر کیا گیا ہے جہاں پر سے گزرتے ہوئے ڈر کی وجہ سے سانس تک رک جاتا تھا۔ ان پلوں کی تعمیر سے ان خطرناک رستوں پر سے گزرنا آسان اور محفوظ ہو گیا ہے۔ ان پلوں پر کی جانے والی انویسٹمنٹ براہ راست کچی کینال منصوبے سے حاصل ہونے والے فوائد پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کچی کینال منصوبے کا ان پلوں کی تعمیر سے کیا تعلق ہے، تو آئیے جانتے ہیں۔ جب کچی کینال کی بدولت کسانوں کی پیداوار میں اضافہ ہوگا تو انہیں ان اشیاء کو پنجاب میں منتقل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ ایسے میں ان پلوں کی تعمیر ان کسانوں کے لیے بہتر زر مبادلہ کمانے میں مددگار ثابت ہوگی، جس کی وجہ سے بلوچستان کی اکانومی بہتر ہوگی۔ ان پلوں کی تعمیر سے نہ صرف کسانوں کو فائدہ ہوگا بلکہ دونوں صوبوں کے کاروبار اور کاروبار سے منسلک کمیونٹیز بھی مستفید ہوں گی۔ N70 نامی قومی شاہراہ میں آنے والا یہ بدلاؤ اور کچی کینال منصوبہ مل کر بلوچستان کے لوگوں کے روشن مستقبل کے ضامن ہیں۔ اس منصوبے پر کل 80.5 بلین پاکستانی روپے خرچہ آئے گا۔ اس منصوبے کا آغاز دراصل سن 2002 میں ہوا تھا، جسے کئی بار رکاوٹوں اور تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم اس منصوبے کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے کو ہے، جس کے بعد ضلع ڈیرہ بگٹی کی 1,02,000 ایکڑ زمین کی پانی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے گا۔ جب اس منصوبے کے تینوں مرحلے مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد بلوچستان اور پنجاب کی 7,12,000 ایکڑ بنجر زمین قابل کاشت ہو جائے گی۔ لیکن اس منصوبے کے مکمل ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ گریوٹی ہے، کیونکہ اس پانی کو طاقتور پمپوں اور پائپ لائنوں کی مدد سے سطح سمندر سے 7,000 فٹ بلند کیا جائے گا۔ کچی کینال صرف ایک منصوبہ نہیں بلکہ یہ تو ایک ایسا وعدہ ہے جس کے ذریعے بنجر زمین کو سرسبز کھیتوں میں بدلا جائے گا، جس کے بعد بلوچستان کے کسانوں کی زندگیاں مکمل طور پر بدل جائیں گی اور دنیا میں موجود دوسرے زرعی ممالک کے مقابلے میں پاکستان کی پوزیشن اور زیادہ مضبوط ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔